حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاعتماد لائق صد احترام خطیب ملت فخر سنت خاکہ نجدیت خطیب امام مسجد حاجہ حضرت علامہ مولانا سید محمد علی شاہ صاحب دامت برکاتہ عالیہ پیر طریقت رہبر شریعت صوفی باصفا محترم مقام جناب سید شاہ حسن اللہ جنیدی دامت برکاتہ عالیہ و دیگر میرے دوستوں، میرے بزرگوں، پیارے پیارے عزیز بچوں، آج کی یہ بابرکت نور علی نور فیوز و برکات سے معمور محفل منعقد ہے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس بابرکت نورانی عرفانی فجرانی محفل کے فیوز و برکات سے ہم تمام اہل ایمان کو دنیا اور آخرت میں متمتع ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انتظامیہ مسجد حاجہ، تمام منتظمین، تمام معاونین، تمام اراکین، شاہ صاحب کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بڑا کام دینا ہے۔ وقتاً فوقتاً محافل کا اہتمام کر کے فیوز و برکات کو پاتے بھی ہیں اور حدیث مشکات کے مصداق عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ محبت سے بولو، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ برکتوں کو حاصل کرنے کا، فیوز و برکات کو پانے کا یہ طریقہ ہمیں پیارے آقا نبی کی رحمت ختم المرتبت والی کائنات محسن کائنات مقدم کائنات جانے کائنات رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے کہ اگر تم برکتوں کو پانا چاہتے ہو تو صالحین کا ذکر کرو، رحمتوں کو پانا چاہتے ہو تو صالحین کا ذکر کرو۔ صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ دوستو، عام صالح اللہ کا نیک بندہ اس کا ذکر کرے، رب کی رحمتوں کا نزول ہو۔ جب خواجہ غریب نواز کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، بابا فرید الدین گنج شکر کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، داتا گنج بخش علی ہجویری رحمت اللہ علیہ کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہو، حضور غوث العظم محبوب ربانی قطب اسلامی شہباز
خریداری سے یہ بات کر رہا ہوں، تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان کم و بیش 1,24,000 صحابہ کرام علیہم الرضوان کم و بیش کسی صحابی کی صحابیت کا انکار کریں گے، بے ادب تو کہلائیں گے لیکن کافر نہیں ہوں گے۔ صرف اور صرف 22 صحابی ہیں، خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کی صحابیت کا انکار قرآن کا انکار ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صدیق اکبر کی صحابیت کی گواہی خود رب کائنات کا قرآن عطا فرماتا ہے۔ آئیے میں آپ کو تاریخ کے جھروکے میں لے چلتا ہوں، وہ وقت یاد کیجیے، رات کا پہر ہے، ابو جہل تمام قبائل سے ایک ایک فرد لے کر میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درِ اقدس کا محاصرہ کرنے کا ہے۔ ننگی تلواریں لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار کے کاشانۂ اقدس کے محاصرے میں یہ لوگ کھڑے ہیں کہ آج معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کر دیں گے، معاذ اللہ شہید کر دیں گے۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام علی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، اور سنا ہجرت کی رات علی نبی کے بستر پر میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ، صبح اٹھ کر جس کی جو امانتیں ہیں امانتیں اٹھا کر تم بھی مدینے چلے آنا۔ نبی صادق اور امین، امانتیں کن کی؟ وہ جو ظلم کر رہے ہیں، امانت کن کی؟ جو ستم کر رہے ہیں، جو مکے سے باہر نکال رہے ہیں، ظلم و ستم کا بازار گرم کر کے رکھا ہوا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم نے کتنا پیارا پیغام دیا کہ امانت اگرچہ دشمن کی بھی ہو تو بھی تم نے امانت اس تک پہنچا دینی ہے۔ آج ہمارا معاملہ کچھ اور ہے، ہم کہتے ہیں کہ جیسا بھی معاملہ ہو ہمارا پیٹ سب کچھ ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی سیرت مطہرہ سے کتنا پیارا پیغام عطا فرمایا۔ فرمایا علی میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور صبح اٹھ کر جس کی جو امانت ہے امانت لوٹا تم بھی مدینے چلے آنا۔ علی شیر خدا نبی کے بستر مبارکہ پر اور میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام زمین سے ایک مشت خاک اٹھاتے، یاسین شریف کی ابتدائی آیات پڑھ کر دم کرتے اور کفار پر پھینکتے۔ دوستو کفار اندھے نہیں تھے، آنکھیں ان کی تھیں، لیکن کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے درمیان سے نکل گئے اور وہ نبی کو دیکھ نہ پائے۔ آج یار لوگ کہتے ہیں نبی موجود ہے تو نظر کیوں نہیں آتے؟ تو میں یہ کہتا ہوں تمہیں کیا نظر آئے گی؟ کل تمہارے گرو گلٹال کو نظر نہیں آئے گا، ان کو بھی نظر نبی ان کے درمیان سے گزر گئے، آقا ان کے درمیان سے گزر گئے، وہ نبی کو دیکھ
کائنات میں پھینکنا کس کا؟ نبی کا. تو نبی کا پھینکنا نہیں. اللہ نے نبی کے عمل کی نسبت اپنی طرف سے ارشاد فرمائی. یہ پھینکنا آپ کا نہیں، یہ تو میرا پھینکنا ہے. وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ مشتقات جو آپ نے پھینکی ہے، آپ نے نہیں، خود رب کائنات نے پھینکی ہے. اب نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر گوش پڑ رہا. میں چونکہ سفر میں رہا ہوں اور ابھی تک میری طبیعت ناساز ہے. انداز خطابت، جوش خطابت تو آپ کے سامنے میں نہیں رکھ کر سکتا. میں صرف اپنا پیغام آپ تک عشق و محبت کا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. میرے علیہ السلام ابو بکر صدیق کے دروازے پر، یہ صدیق تیرے مقدر میں کیوں نہ قربان جاؤ. فلی آئے نبی کے دروازے پر، حاجی آئے نبی کے دروازے پر، تاہی آئے نبی کے دروازے پر، تباہی آئے نبی کے دروازے پر، غوث آئے نبی کے دروازے پر، صحابہ آئے نبی کے دروازے پر، جبریل بھی آئے تو نبی کے دروازے پر. اے ابو بکر تیرے مقدر میں کیوں نہ قربان جاؤ کہ ہجرت کی رات میرے مصطفیٰ کریم ابو بکر کے دروازے پر دروازہ کھٹکھٹایا. رات کا پہر ہے، میرے مصطفیٰ نے دروازہ کھٹکھٹایا. تھوڑی دیر نہیں گزری، دروازہ فوراً کھلا. اے ابو بکر کیا بات ہے کہ دروازے کے پاس کھڑے تھے؟ عرض کی حضور ایک عرصہ پہلے آپ نے اشارہ کیا تھا، اے ابو بکر ایک وقت آئے گا ہم اور تم ہجرت کریں گے. یا رسول اللہ، رب کائنات کی عزت کی قسم، وہ دن ہے اور آج کا دن ہے. میں نے رات بستر میں نہیں گزاری، دروازے کے ساتھ کھڑا رہتا ہوں. پتہ نہیں آپ کا کب تشریف لے آئے، پتہ نہیں آپ کا کب تشریف لے آئے. اب آپ علیہ السلام ابو بکر کے ساتھ ہجرت پہ روانہ ہوتے ہیں. ہجرت کی رات ہے، ابو بکر صدیق کا ساتھ ہے، رحمتوں کی برسات ہے. چلتے 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 غار ثور جس پہاڑی پر ہے، ابھی فقیر ہونے پر تھا. فقیر نے زیادت کی، سبحان اللہ کیا بتائے مجملے نور، وہ نور علی نور. آج اگر اس پہاڑی پہ چڑھا جائے تو بڑی مشقت کا کام ہے، بڑی مشکل کا کام ہے. جبکہ آج کافی سہولتیں، کچھ سیڑھیاں بنا دی گئی، بڑی مشکل ہوتی ہے. اس وقت میں آقا کیسے گئے ہوں گے؟ اللہ اکبر. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب پہاڑی کے قریب پہنچے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام پنجوں کے بل چل رہے تھے. اس لیے کہ کھوجی، جانتے ہیں کھوجی کسے بولتے ہیں؟ سراغ لگانے والے. وہ پاؤں کو دیکھ کر، پاؤں کے نشان کو دیکھ کر سراغ لگاتے تھے. اس لیے نبی علیہ السلام اور ابو بکر صدیق پنجوں کے بل چلتے تھے تاکہ کھوجی قریب نہ پہنچ پائے. جب پہاڑی کے قریب پہنچے، ابو بکر صدیق نے نبی کے بائیں مبارک کو دیکھا، خون رس رہا تھا. ابو بکر صدیق نے عرض کی حضور ایک عرض کروں؟ فرمایا بولو کیا بات ہے؟ عرض کی حضور ابو بکر نکلنے والے، میں چاہتا ہوں کہ آج آپ مجھے خدمت کا موقع دیں. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا ہمیں منظور، ہمیں منظور ہے. اب ابو بکر صدیق بیٹھ گئے، مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق کے کندھوں پر. ابو بکر صدیق نبی کو دیکھ کر چلے، کبھی دائیں قدم چومتے، کبھی بائیں قدم. ابو بکر کیا کر رہے ہو؟ عرض کی حضور معراج کر رہا ہوں. ابو بکر معراج کیسی؟ آقا آپ کی معراج کے آپ جانے کہاں تک پہنچے، اور میری معراج کے میں آپ کے قدم تک پہنچا. آپ کے قدم تک پہنچنا میری معراج، نبی کے قدم شریفین تک پہنچنا. یہاں پر ایک نکتہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فقیر حضور علیہ السلام کے دربار میں تھا تو وہاں پر خاص باب البقیع پر ایک تشریف فرما تھے. 100 سے اوپر ان کی ایج تھی. فقیر ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان سے بیٹھ کر حضرت سے بات کی. سلام دعا کے بعد میں نے حضرت سے پوچھا حضور معاملہ کیا ہے؟
یہاں پوری دنیا سے زائرین آتے ہیں، پوری دنیا سے آتے ہیں، لیکن ایک بات عجیب دیکھنے میں آتی ہے کہ جو ادب ہمیں پاکستان والوں میں نظر آتا ہے، جو ادب ہمیں ہندوستان والوں میں نظر آتا ہے اور ایران والوں میں، بنگلہ دیش والوں میں، وہ ادب ہمیں اور کوئی نظر نہیں آتا، اور کہیں نظر نہیں آتا۔ معاملہ کیا ہے؟ تو حضرت نے ایک بڑا پیارا دکھ کا ارشاد کیا، روحانیت کے حوالے سے حضرت نے فرمایا بات یہ کہ تم لوگ خوش قسمت ہو۔ خوش قسمتی کیا تو سنیے، فرمایا تم لوگ خوش قسمت ہو۔ میں نے عرض کی حضور کیا بات ہے؟ فرمایا بات یہ ہے کہ تم لوگ حضور صلی السلام کے قدمین شریفین کا رخ تمہاری طرف، حضور صلی السلام کے قدمین شریفین کا رخ تمہاری طرف، ورنہ وہاں پر ہم نے دیکھا، برا نہ مانے، خدا نقی بات کہہ رہا ہوں، جو اپنی آنکھوں سے دیکھا، قرآن پاک پڑھتے پڑھتے زمین پہ رکھ دیا، تکیہ بنا کر لیٹ گئے، سامنے خانے کعبہ کام کر کے لیٹ گئے۔ ہم یہاں 7 سمندر بعد یہاں پر اگر خانے کعبہ کی طرف پاؤں کر لیں، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ تمہیں نہیں پتا سامنے کعبہ ہے؟ تو یہ ادب ملا ہے ہمیں بزرگوں کے وسیلے سے۔ اللہ کریم ہمیں ادب کے فیض و برکات میں پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ غار ثور کے قریب پہنچے، آقا علیہ السلام کو ایک مقام پہ بٹھایا، اندر گئے، کرتا شریف اتارا، پھاڑ پھاڑ کے جو سوراخ تھے ان کو بند کیا، پھر امامہ شریف کھولا، اس کو وہ سوراخ جو باقی بچ گئے تھے ان کو بند کیا، ایک سوراخ باقی بچا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی باہر تشریف لائے۔ آقا نے فرمایا ابو بکر یہ کیا حالت بنا دی، تمہارا کرتا کا ہے، امامہ کا ہے؟ عرض کی حضور اندر صفائی کر رہا تھا، جو سوراخ تھے ان کو بند کر دیا، آپ تشریف لے آئے۔ آقا علیہ السلام اندر تشریف لے گئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانو اثر پر سر انور رکھ کر آرام فرما ہو گئے۔ راوی لکھتے سو گئے، لیکن دوستوں بات یہ ہے، اپنا عشق یہ کہتا ہے، اپنی محبت یہ کہتی ہے کہ عاشق اپنے محبوب کا امتحان کیا کرتا ہے۔ امتحان تھا، کیسا امتحان تھا؟ نبی علیہ السلام زانو صدیق اکبر پر، ابو بکر صدیق وہ جو سوراخ باقی بچ گیا تھا اپنی ایڑی مبارک اس پہ رکھی، وہاں پر ایک عاشق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ نے اپنے محبوب کو شان عطا فرمائی۔ آپ نے سنا ہوگا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ آقا علیہ السلام جمعے کا خطاب فرماتے تھے، اصل حنانہ ایک کھجور کا تنا تھا، اس سے ٹیک لگا کر آقا علیہ السلام خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے ممبر شریف بنا دیا۔ اب جس جمعے کو ممبر شریف پر تشریف فرما ہوئے، راوی لکھتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مسجد سے کسی کے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی، کوئی ذات و خطاب رو رہا تھا، ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی، آواز آتے تو معلوم ہو رہی تھی، رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی، لیکن رو کون رہا سمجھ میں نہیں آیا۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام اپنا خطبہ چھوڑ کر اس کھجور کے تنے کے پاس گئے، عثمان، وہ رونے کی آواز کھجور کے تنے میں سے آ رہی تھی، نبی کے عشق و نبی کی محبت میں، کہ ہر جمعے کو نبی کا فیض، نبی کی نسبت ملا کرتی تھی۔ نسبت بڑی چیز ہے، شاعر نے کیا خوب کہا، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، 3 جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پہ، آنے والے عذاب چلتے ہیں، اب ہمیں کوئی کیا گرائے گا، ہر صحابہ گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سمجھتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں لے لیا۔ راوی کہتے ہیں کہ جب آقا نے اس کھجور کے تنے کو اپنی آغوش میں لیا، جیسے کوئی بچہ رو رہا، اور جب اس کو پیار ملے تو
دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں مجھے تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بنی حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے آقا کے عشق اور آقا کی محبت میں آپ ہمیں بیتاب نہیں آپ ہمیں بے چین نہیں وہ کھجور کا تنا بظاہر جس میں جان نہیں وہ بھی نبی کے عشق اور نبی کی محبت میں روتا ہوا نظر آتا ہے اور میرے مصطفیٰ کریم اس کو اپنی آغوش میں لیتے گا سبحان اللہ آقا اپنی آغوش میں لے کے فرماتے اگر تو چاہے اگر نبی کی چاہت پر اعتراض کرتے آقا تو اپنی نسبت والے کھجور کے تنے سے فرما رہے اگر تو چاہے تو یہیں پر تجھے سرسبز و شاداب بنا اور اگر تو چاہے تو جنت میں تجھے اپنی نسبت عطا کروں وہ کھجور کا تنا کہتا حضور مجھے جنت میں آپ کی نسبت چاہیے وہ ہے عاشق عشق و محبت پر بے جان ہے لیکن نبی سے محبت رکھتا ہے اب وہ خالص سوچ جس میں ایک سانپ ایک عرصہ پہلے سنا تھا کہ آقا تشریف لائے کو آقا کی آمد کا منتظر تھا آقا کے دیدار کا منتظر تھا آقا کی چاہت میں ایک عرصہ وہاں پر گزارتا رہا اب جب وہ وقت قریب آیا وصال کا وقت قربت کا وقت دیدار کا وقت جب وہ وقت قریب آیا تو رکاوٹیں کھڑی کی جہاں جانے پریشان تھا ایک جگہ پر انسان کی ایڑی نظر آئی نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے چاہا کہ دروازہ کھل جائے اور میں نبی کا دیدار کر لوں اس نے ایڑی پہ جب اپنا ڈنڈ مارا صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آتا ہے دوستو ہمارے آنسو نکلتے ہیں کسی کے آنسو رومال پر گرے کسی کے آنسو زمین پر گرے ابو بکر تیرے مقدر پہ کیوں نہ قربان جاؤ کہ تیرے آنسو چہرے بدخواہ پہ گرتے آقا نے اپنے چشمان مبارکہ کو بات کیا اور ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں بند ہوتی دل جاگ رہا ہوتا ہے لا تنام عینی ولا ینام قلبی میری آنکھیں بند ہوتی دل جاگ رہا ہوتا ہے ایک عشق اور محبت کا انداز تھا ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکلے نبی کے چہرے مبارکہ پہ گرے نبی نے چشمان مبارکہ کو بات کیا فرمایا ابو بکر کیا ہوا عرض کی حضور صاحب نے ڈس دیا ہے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا گھبرا مت پریشان نہ ہو اس رنج اور غم کو دور کرنے والا اللہ کا محبوب یہاں پر نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پہ لگایا درد کافور ہو گیا غم دور ہو گیا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس سانپ سے ارشاد فرمایا کیا بات ہے تو نے میرے یار کو اذیت کیوں پہنچائی اس سانپ نے عرض کی حضور ایک عرصہ پہلے آپ کی آمد کا شہرہ سنا تھا اور آپ کی آمد کا چرچا سنا تھا تو آپ کی آمد اور آپ کے دیدار کے لیے میں یہاں پر آپ کا منتظر تھا یہ خطا مجھ سے بھی ایمان والوں نبی علیہ السلام 3 دن تک خالص سور میں رہے خالص سور میں اور کوئی نہ تھا فاروق اعظم خالص سور میں عثمان غنی خالص سور میں علی شیر خدا خالص سور میں حسنین کریم خالص سور میں کوئی اور صحابی خالص سور میں نہیں تھا فقط ایک صدیق اکبر تھے اور ایک میرے مصطفیٰ کریم کی ذات 3 دن تک خالص سور میں رہے اور 3 دن تک خالص سور میں مصطفیٰ کریم ابو بکر صدیق کے ساتھ ابو بکر صدیق مصطفیٰ کریم کے ساتھ کیا فیوز و برکات آقا نے اپنے عاشق کو عطا کیے ہوں گے میرا عشق یہ کہتا ہے میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے یار کو اپنے بعد کے معاملات وصال کے بعد جو حالات اور معاملات تھے ان کی تربیت دے رہے ہوں گے ان کے فیض و برکات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عطا فرما رہے ہوں گے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام غار ثور میں کفار قریب آ گئے غار ثور کے قریب دروازے
دروازے کے قریب ابو بکر صدیق نے نبی علیہ السلام کی بات کا درس کی، حضور دشمن قریب آ گئے۔ آقا نے کیا فرمایا؟ آقا کے فرمان کو رب کائنات نے قرآن کی آیت بنا دیا۔ محبت سے بولو ثانی اثنین ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب غار میں وہ دو تھے اور ساتھی نے کہا حضور دشمن قریب آ گئے، تو آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ قرآن کی آیت ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کھا، غم نہ کھا، یہ نہ کہا خوف نہ کر، بلکہ کیا فرمایا؟ غم نہ کھا۔ غم اور خوف میں فرق ہوا کرتا ہے۔ خوف بندے کو اپنی جان کا ہوا کرتا ہے، غم بندے کو دوسرے کی جان کا ہوا کرتا ہے۔ صدیق اکبر کو اپنی جان کا خوف نہ تھا، صدیق اکبر کو نبی کی محبت میں اس حد تک اللہ کریم نے وہ عشق کا دوام عطا فرمایا تھا کہ عرض کی حضور دشمن قریب آ گئے، آقا نے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ محبت سے بولو سمجھے جاؤ میری پیاری قوم، جس میں ایمانی سوال ہے، یہ نہ فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ۔ آقا نے یہ نہیں فرمایا ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے، فرمایا معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر وہاں پر موجود، میرے مصطفیٰ کریم نے صدیق اکبر کو معیت عطا فرمائی، وہ رفاقت اور قربت عطا فرمائی۔ قرآن کریم میں اس کی دلالت اللہ کریم نے عطا فرمائی۔ میرے مصطفیٰ کریم کے الفاظ قرآن کریم میں رب کائنات نے قول فرمائے ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم یہ ہوا قیامت تک کے لیے صدیق اکبر کی محبت رب کائنات کی معیت کی دلیل بن گئی۔ صدیق اکبر سے محبت کرتا ہے، نبی سے محبت کرتا ہے، یقیناً اللہ کریم کی معیت اس کے شامل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اللہ اکبر، ایک مرتبہ گھر میں جا دو چادر تم نے کیسا لباس پہنا، جو اسی لباس کو مصطفیٰ کریم کے سامنے رکھ دینا،